اندر بہت بڑی تحریک چل رہی تھی 6 کنال کے مسئلے پہ، دوسری طرف کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ پنجاب کے اندر جو پنجاب کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہمارے مزارع، ہمارے کسان، ان سے زمینیں چھینی جا رہی ہیں۔ یہ گرین پاکستان انیشیٹو کے نام پہ پاکستان کے اور پنجاب کے زراعت کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ آج اس کے اوپر ہم گفتگو کے لیے ادھر موجود ہیں۔ میرا تعلق حقوق خلق پارٹی سے ہے، ہمارے پاس ادھر انجمن مزارعین پنجاب کے ساتھی بھی موجود ہیں، کسان رابطہ کمیٹی کے ساتھی بھی موجود ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ بھی آج گفتگو کریں گے۔ یہ سندھ میں جو کنال کے ایشو پہ تحریک چلی تھی اس کو انہوں نے لیڈ کیا، اور پنجاب کے اندر بھی آ کے انہوں نے فیصل آباد، جھنگ اور بھکر میں کسانوں کے حقوق کے اوپر بات کی۔ ان کے والد صاحب میر مرتضیٰ بھٹو شہید بھی غریبوں کی، مظلوموں کی، محکوموں کی بات کرتے تھے، ان سے بھی ہم سنیں گے۔ ابھی میں چاہوں گا کہ سارے جو ہمارے کسان لیڈر ہیں وہ مختصر سی بات کریں گے اور آپ کو تھوڑا سا کارپوریٹ فارمنگ کے بارے میں بتائیں گے کہ مسئلہ ہے کیا، یہ گرین پاکستان انیشیٹو کیا ہے، یہ کس طرح سے پنجاب کے کسانوں کی جو زمینیں ہیں ان کو لوٹنے کا، ان پہ ڈاکہ ڈالنے کا ایک منصوبہ ہے، ایک سازش ہے، اور کس طرح سے ہم سب کے لیے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی جدوجہد کی حمایت کریں۔ میں سب جو کسان ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں لاہور میں، اور یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کو شانہ بشانہ اس جدوجہد کو آگے لے کے جائیں گے۔ میں چاہوں گا اخلاق مہر غلام باز بھائی سب سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بریفلی بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں تمام صحافیوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اور پنجاب مزارعین انجمن کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کو بھی شکریہ کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اس پریس کانفرنس پہ۔ ایک سوال جو کہ سب کے ذہن میں ہے کہ ہمارے روایتی پارٹیاں کدھر ہیں، ہمارے سیاسی روایتی پارٹی کدھر ہیں؟ مثال کے طور پر پیپلز پارٹی، زرداری گروپ اور کاف لیگ، یہ جو ہمارے بڑے بڑے پارٹیاں ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ وہ کسانوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، وہ آج کہیں بھی نہیں ہیں۔ اور جب ہم بکھر پہ بھی گئے تھے سائیں کے دعوت پہ اور وہاں پہ خطابی دی، ماشاءاللہ بڑے تعداد میں مزارعین آئیں، مگر ان کے علاوہ کوئی دوسرے سیاسی تنظیم نہیں تھے، اور یہ افسوس کی بات ہے کیونکہ پنجاب کے کسان، پنجاب کے محنت کش کسان اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ انہوں نے ریگستان کو آباد کیا، اور ابھی ہمارے ریاست ان کے محنت ان سے لے رہے ہیں، اپنی زمین، اپنے روایتی زمین، اپنے موریثی زمین، اور یہ ایک ناانصافی ہے جو کہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ پنجابی کسان ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور ابھی پنجابی کسان ان کی آواز اٹھا رہے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف۔ کارپوریٹ فارمنگ ہر پنجابی، ہر پاکستانی کا دشمن ہے، کیونکہ کارپوریٹ فارمنگ کوئی گرین انیشیٹو نہیں ہے جس طرح وہ آپ کو کہہ رہے ہیں۔ کارپوریٹ فارمنگ ایک لینڈ گریب ہے، ایک قبضہ اسکیم ہے، غریبوں سے، غریب لوگوں سے لینڈ، زمین قبضہ کر کے امیروں میں بانٹ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا مقصد نہیں ہے، اور یہ پاکستان کا مقصد نہیں ہوگا۔ پاکستان مظلوم کے لیے بنا تھا، ہندوستان کے مظلوم کے لیے بنا تھا، اور یہی مقصد، یہی نظریہ ہم آگے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے سندھی کسان، جس طرح ہمارے پنجابی بھائی آواز اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہمارے سندھی کسان بھی ان کے اپنے آواز اٹھائیں تو انشاءاللہ ہم ایک لہر بنیں گے اسلام آباد تک، جو کہ کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ انڈیا میں بھی انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ کی کوشش کی، مگر پنجابی کسان وہاں پہ بھی انہوں نے مزاحمت کی اور وہ پلان فیل ہو گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کارپوریٹ فارمنگ اسی ملک میں نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو یہ آپ سمجھے ہمارے ملک کی تباہی ہوگی۔ اگر کاف لیگ، اگر پی ایم ایل این، اگر یہ پی پی پی، زرداری گروپ، اگر یہ روایتی پارٹیاں کسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتے، یکجہتی نہیں کر سکتے، اس کے مطلب ہے کہ وہ ناکام ہو گیا، بیکار ہو گئے، اور ان کی کوئی کام نہیں ہے۔
انہوں نے عوام کے نہ بھروسہ کمایا نہ ان کے ووٹ کمایا. تو اس کے یہ مطلب ہے کہ ہمیں ایک نیا تنظیم کی ضرورت ہے جو کہ عوام کے خواہش اور عوام کی ضروریات پورا کر سکتے ہیں. پاکستان کسانوں کا ملک ہے، پاکستان مزدوروں کا ملک ہے، مگر اگر آپ ہمارے اسمبلی کو دیکھیں وہاں پہ کوئی مزدور نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی کسان نہیں بیٹھا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نیا پارٹی بنا رہے ہیں. ہمارا سافٹ آپ سمجھ لیں اناؤنسمنٹ ہوا ہے اور انشاءاللہ چند مہینوں میں ہم اور بھی آپ کو خبریں دیں گے. بہت شکریہ. جی یہ سر بتائیں کہ کارپوریٹ فارمنگ یا گرین کارپوریٹ فارمنگ جو جس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، اس سے کسان ایک طرف فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اگر ایکچولی اس پر امپلیمنٹ ہو جائے، تو پھر آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ مظاہرین کو ابھی تک سرکاری سطح پر ان کا مالکانہ حقوق نہیں ملے، تو گورنمنٹ تو جب چاہے وہ لے سکتی ہے، ریاست ہے تو جب چاہے فیصلہ کر سکتی ہے، تو پھر کیوں اس کی مخالفت کی ہے؟ کیونکہ ابھی ٹھیک ہے مزارین ہیں مگر ایک طرح کے ان کے اپنے زمین کے بھی مالک ہیں، اور اگر گورنمنٹ کہہ رہے کہ یہ ہمارے اپنے زمین ہے تو ہم ان سے لے سکتے ہیں، تو آپ نے دیا کیوں پہلے میں سب سے پہلے میں؟ اور بھٹو صاحب نے جب لینڈ ریفارم کی اس کا یہی مطلب تھا کہ جو بھی مالک نہیں ہے وہ اپنے زمین اور اپنے کاروبار کا مالک بن سکتا ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 38 آف آور کانسٹیٹیوشن، جو کہ ہر پاکستانی کا حق ہے. کارپوریٹ فارمنگ فارمرز کو فائدہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ مالک نہیں بنیں گے ان کے اپنے زمین کا، بلکہ وہ کسی اور کا مزدور بنے گا، کسی اور کا غلام بنے گا. اور ہم یہ we cannot allow this to happen. Even 2 acres, 3 acres, 4 acres اگر وہ اسی زمین سے فائدہ لے رہے، کھانا لے رہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ زمین ان کا اپنا ہے. چھوٹا سا ایک چیز میں اس پہ ایک ایڈ بھی ایک چیز کر دوں. بہت ہی اہم سوال ہے. اب دیکھیں اگر ان کو زمینوں سے نکالا جاتا ہے، جیسے کچی آبادیوں سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے، لیگل کیس تو میں ابھی اس پہ بات نہیں کر رہا، لیگل کیس تو پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کیا لیگل ہے کیا نہیں، اور ان کے حق میں فیصلے آ چکے ہیں کہ آپ نہیں نکال سکتے. لیکن اگر لیگل کیس آپ مان بھی لیں کہ ان کا حق ہے، لیکن کیا حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی متبادل بھی کچھ سوچے؟ یہ بزرگ اگر سارے نکالے جائیں گے اپنی زمینوں سے، انہوں نے پوری زندگیاں اپنی دی ہیں اس زمین پہ، ان کے آباء و اجداد نے پوری زندگیاں دی ہیں، وہ کوئی آ کے کوئی سویلین یا وردی میں کوئی بھی آ کے چھین کے آگے کسی کو بیچ دے، ان کو کیا کمپنسیشن ملے گی؟ ایک کوئی پبلک ہاؤسنگ نہیں بنی پچھلے 50 سالوں میں، ہر طرح کا لینڈ مافیا ہوا ہے، غریبوں کے لیے کوئی پبلک ہاؤسنگ نہیں بنی. زراعت آپ نے لوگوں سے چھینی، آپ نے کوئی نوکریاں نہیں دی، کوئی متبادل نہیں دیا، نہ کوئی متبادل اس کا ہوگا. اور یہ جو پلان ہے کارپوریٹ فارمنگ کا، یاد رکھیں یہ ہمارے یہاں جو غذائی بحران ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سب کا سب خلیجی ریاستوں کے لیے کیا جا رہا ہے، ان کمپنیوں کو، اور وہ آگے ایکسپورٹ کر کے پیسہ بنائیں گے، اور جو نیچے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہوں گے وہ پیسہ بنائیں گے. اگر آپ واقعی ہی کوئی یہاں پہ خوشحالی کرنا چاہتے ہیں تو جو 1946 کے مینیفیسٹو پہ قائد اعظم نے جس کے اوپر الیکشن لڑ کے کہا تھا کہ اگر آپ نے زراعت کو بہتر کرنا ہے آپ مزاروں کو مالکانہ حقوق دیں، وہ پھر انوویشن کریں گے، ٹیکنالوجی بہتر کریں گے، ان کو سپورٹ کریں تاکہ آپ کی پیداوار بڑھے. بیرونی کمپنیوں کو آپ دیکھ کے ان کے منافع بڑھا کے اور ان لوگوں کو بے گھر کر کے بے زمین کر کے، یہ پاکستان کا فائدہ نہیں، یہ چند لوگ کا فائدہ ہوگا جو اس ملک پہ قابض ہیں. جواب دینا چاہیں گے؟ اس میں اور بھی بہت ساری ہمارے مختلف لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے کارپوریٹ فارمنگ میں جو شامل ہیں، بلکہ آپ کے جو کسان اتحاد کے خالد ظفر صاحب ہیں، ان کی حالانکہ وہ خود کو دے رہے ہیں اپنی زمین. تسی گزارے ہو جی سر وہ ہے کسان اتحاد. کسان اتحاد اسی ہیں نا ساڈا مطلب ہے کہ جس ٹائم انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ باہر دی کمپنی نے دیتی 1000 ایکڑ ایک بندے نے، مطلب ہے کہ ایک بندے نے 40 مربع آ گیا. پاکستان کا قانون ہے، چیف جسٹس صاحب نے ریونیو بورڈ کے سینئر ممبر نے پوچھا کہ پاکستان کا قانون ہے کہ تسی ایک بندے کو اگر لیز تے بھی دینا ہے 100 کنال دیو، تسی 1000 ایکڑ دے رہے ہو. اچھا یہ معاملہ سی بھئی بنجر زمین دین دا، کارپوریٹ فارمنگ نو وہ زمیناں دیو جہڑیاں غیر آباد نے،
ਬੰਜਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਔਰ ਆਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਖਾਨਦਾਨ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ 12.5 ਏਕੜ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ 12.5 ਏਕੜ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ 3 ਭਾਈ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ 12.5 ਏਕੜ। ਅਸੀਂ 3 ਭਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-2 ਏਕੜ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 3-3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 3-3 ਕਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਰਕਬੇ ਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਸੈਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੱਚੇ ਚੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਨਾ ਘਰ ਸਾਡੇ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਲਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਖਾਨਦਾਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਨਦਾਨ, 12-13 ਲੱਖ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਾ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਓ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਓ, ਆਬਾਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਵਣ। 1340 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਏਕੜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 1340 ਰੁਪਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਜ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਆਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਬੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦ ਕਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4ਥੀ ਨਸਲ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਲਾ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਲਾ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ। एक तो रोटी, कपड़ा और मकान आज तक भी रेलेवेंट हैं, मगर अभी 3 से 6 चीज़ें अभी हम मांगने लगे। एक तो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, गैस और पानी। जिधर भी मैं जा रहा होता हूँ पाकिस्तान में, ना किसी के पास पानी हो, ना किसी के पास बिजली हो। इवन दो पाकिस्तान ओवर प्रोडक्शन में जा रहे हैं बिजली का, मगर वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है नीचे। हमारा तो असल में नारा ये है, जिए अवाम, नारे नारे अवाम, जिए जिए अवाम। क्योंकि जिए भुट्टो का उन्होंने बड़ा बदनाम किया, PPP जरदारी ग्रुप का। उन्होंने जिए भुट्टो एक करप्शन का नारा बनाया, या एक आप समझ लें बेसिकली करप्शन का नारा बनाया। और असल में उनको ये नहीं पता है कि जिए भुट्टो का क्या मतलब है, अवाम ताकत का सर चश्मा है। तो इसलिए मैं जिए भुट्टो नहीं कहता हूँ, ख़ुद नहीं कह सकता हूँ जिए भुट्टो, मैं तो ख़ुद भुट्टो हूँ। मैं ख़ुद नहीं कह सकता हूँ कि जिए मैं तो मैं इसलिए मैं कहता हूँ जिए अवाम, नारे अवाम, जिए मजदूर, जिए किसान, और इंशाल्लाह उनका राज होगा। जबकि मुआहदा था कि बंजर ज़मीनें देंगे, ये बंजर ज़मीनें आबाद करेंगे और उस पर ये कारपेट फार्मिंग करेंगे और मुल्क में पैदावार को बढ़ाएंगे। ये नहीं हुआ था कि जो अंजुमन मुजारिन पंजाब, जो मुजारिन नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं, जो 4थी नस्ल में हैं, उनकी ज़मीनें लेके और आबाद करदा ज़मीनें, ज़रखेज़ ज़मीनें वो कारपोरेट को दी जा रही हैं। ये तो नाइंसाफ़ी है और हमारे हक़ पे डाका है, क्योंकि हम 100 साल से ज़्यादा बैठे हैं। पाकिस्तान तो 1947 से बना, हम 1890 से हैं, 1895 से हैं, 1880 से हमारे आबा व अजदाद वहाँ ज़मीनें आबाद की हैं। दूसरी बात यह है कि अब हमसे वो फ़ौज वाले भी मुज़ाकरात कर रहे हैं कि आप इधर से निकलो और जो ठेका आप दूसरे लोगों को देते थे, हिस्सा देते थे या नहीं देते थे, वो हमारे साथ चलो और आप अंडर काम करो।
تو ہم لوگ نے انکار کر دیا، عدالتوں میں گئے، اسٹے وغیرہ لیے، اس کے باوجود بھی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ایف آئی آروں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہم کو اٹھانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ پروگرام بنایا ہے کہ آج ہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ہمارے دوست ذوالفقار علی بھٹو صاحب جونیئر صاحب لاہور میں تشریف لائے، اور کل بھی ان کا پروگرام فیصل آباد میں تھا، تو آج ہم نے کہا بھی مظاہرین پر، پورے پنجاب کے مظاہرین کا مسئلہ بن گیا ہے کہ بجائے ہمیں زمینوں کا مالکانہ حقوق دینے کے، جو ہمیں وعدہ کرتے ہیں، ہماری ہر کمیٹی میں وعدہ کرتے ہیں، تو جو ہمیں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آباد کردہ زمینوں کا مالکانہ حقوق دیں گے، اس کی بجائے ہم سے زمینیں چھین رہے ہیں۔ یہ ہماری گزارش ہے، اس لیے آج بھٹو صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ بھی ہماری ہمدردی کریں اور ہم ہمارے اس بات کے اوپر بولیں۔ شکریہ۔ میں آگے آپ دے دیں جی بات رکھنی ہے جی تھوڑے کل جڑے گئے نا ہم انجمن مظاہرین پنجاب کے موروثی مظاہرین ہیں۔ ہمارے پیرنٹس نے 100 سال قبل اور 70 سال قبل اور 50 سال قبل یہ زمینیں آباد کی تھیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اب وقت کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ زمینیں ان کی ملکیت دی جاتی، بلکہ انہوں نے اپنی ناقص پالیسی کے ذریعے ان کو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے دے دیا ہے، اور اس کارپوریٹ فارمنگ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں گے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، بے جار و مددگار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمارے پاس جو پوزیشن ہے کارپوریٹ فارمنگ کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارپوریٹ فارمنگ سراسر ہماری موروثی زمینوں پر ڈاکہ ہے اور ہمارے وسائل پر ڈاکہ ہے، اور ایک عام اور عام کسان کو مارنے کا ایک ذریعہ ہے، اس پر یہ قاتلانہ حملہ ہے، اور سرمایہ داروں اور وڈیروں کو اور اپنے من پسند مخصوص افراد اور کمپنیوں کو نوازنے کا ایک ڈھونگ اور ذریعہ ہے۔ ہم اپنی ان موروثی زمینوں اور اپنے تمام تر وسائل پر کسی طرح بھی کسی زاویے سے کسی کا قبضہ ہرگز برداشت نہیں کرتے، اور ہم اس کارپوریٹ فارمنگ کے عوام کے ساتھ جو یہ ایک مذاق اور فراڈ ہے، اس کو قطعی طور پہ مسترد کرتے ہیں۔ کارپوریٹ فارمنگ کا پہلا تحفہ جو رگ علامہ فارم، آپ سب لوگوں نے وہاں کے جنگلات سنے ہوں گے، 2.25 لاکھ سے زائد 70 سالہ پرانے شیشم کے درخت انہوں نے پہلے سٹے خرد برد کر دیے، اڑا دیے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں کا جو ماحول پہ اثر ہوا ہے، ابھی تک وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی، اور ٹیمپریچر جو کبھی 45 یا 40 تک رہا کرتا تھا، وہ اس وقت اس سال 54 ڈگری ٹیمپریچر پہ پہنچ گیا ہے۔ طوفان اور خشک سالی نے ہماری جو ریتی فصلیں تھیں وہ بھی تباہ کر دی ہیں، اور اب یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے پاس 3 دن پہلے کارپوریٹ فارمنگ اور یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے، ان کے ڈائریکٹر صاحب ہیں جنرل شاہد نذیر صاحب، وہ اور ان کے ساتھ کوئی بریگیڈیئر اور دیگر آفیشل آئے تھے، تو انہوں نے مظاہرین کو جمع کر کے وہاں صاف صاف کھلے دھمکی دی ہے کہ یا تو آپ کارپوریٹ فارمنگ کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی زمینوں پہ ہمارا قبضہ ہونے دیں، ہمیں پیوٹ اریگیشن اور دیگر یہ لگانے دیں اور ہماری مرضی کے مطابق چلائیں، وگرنہ میں آپ پہ ایف آئی آریں اور پرچے کرواؤں گا اور آپ سے یہ زمینیں بزور چھین لی جائیں گی۔ تو ہم آج پریس کانفرنس حقوق خلق پارٹی، جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پوتے ذوالفقار علی جونیئر، ڈاکٹر عمار علی جان اور دیگر ہمارے جو انجمن مظاہرین پنجاب کے صدر جناب مار غلام عباس سیال صاحب کی موجودگی میں پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی آباد کردہ زمینوں اور ان کی قبروں پہ ہرگز کارپوریٹ فارمنگ کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اس کے لیے جان دے دیں گے، ہم اس کے لیے مر جائیں گے، اپنے بچوں کو داؤ پر لگا دیں گے، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اپنی موروثی زمینیں ہم کسی کو نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم میرے پریس کے ساتھیوں اور بھٹو صاحب
हमारे पंजाब के सदर महर गुलाम कि ये पंजाब में पाकिस्तान एग्रीकल्चरल फार्मिंग कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे ये मुख्तलिफ़ कंपनियों और मुख्तलिफ़ जागीरदारों को जो हमारे रकबे जिस पर हम बतौर मुज़ारिईन 100 साल से ज़्यादा आबाद हैं, हमने उनको आबाद किया है और वही हमारी रोज़ी रोटी का वसाइल है, उसको छीनने के लिए वो रकबे उनको अलर्ट कर दिए हैं और अब ताकत के बलबूते पर और हुकूमती मशीनरी के ज़रिए हमें बेदखल करना चाहते हैं, जिस तरह के ये फरमा रहे थे। तो इंशाअल्लाह हमारे वही वसाइल हैं, हमारी ये रकबे हमने आबाद किए हैं, वो हमारा हक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें मालकाना हकूक़ दे, वो मालकाना हकूक़ की बजाय वो हमारी ज़मीनें जो हैं वो हमसे हथिया कर ये कॉर्पोरेट फार्मिंग को देना चाहती है। हालांकि कॉर्पोरेट फार्मिंग को रकबे गैर आबाद देना चाहिए थे, जिनको वो आबाद करते और वहाँ पर जाकर वो पैदावार जो है इजाफ़ा करते। ये वो रकबे हैं जिन पे वसाइल हैं हमने बनाए हुए हैं, रकबे आबाद हैं और मुल्क की पैदावार में ऑलरेडी हम उसमें हिस्सा डाल रहे हैं, पैदावार वहाँ से हमारी हो रही है। तो ये गवर्नमेंट ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों को नवाजने के लिए और कंपनियों को नवाजने के लिए ये हमारे रकबे जो हैं ये उनको देने का मंसूबा बनाया हुआ है। ये गवर्नमेंट के इस मंसूबे को हम रद्द करते हैं और इंशाअल्लाह ताला वहाँ अपनी ज़मीनों पर कॉर्पोरेट फार्मिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको पाँव नहीं रखने देंगे, जान दे देंगे, मर जाएंगे और उनको वहाँ पे दाखिल नहीं होने देंगे और उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे जब तक हमें ये मालकाना हकूक़ गवर्नमेंट दे नहीं देती। तो इंशाअल्लाह ये हमारी जो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये गवर्नमेंट को पैगाम है कि हमारे मुतालबात पर हमदर्दी से गौर करें। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो ये मनसूबा है हमारे फार्मों वाला, हमारे मुज़ारिईन से रकबे छीनने वाला, इसको ख़त्म करे और ये मालकाना हकूक़ हमें दे। वस्सलाम। ख़ुसूसी तौर पे मज़दूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए, हारियों के लिए, मज़ारीन के लिए काम कर रहे हैं और जो ज़्यादा इन्होंने नाम कमाया वो सैलाब ज़दगान के लिए जब इन्होंने आवाज़ उठाई और वोट में हर वोट में गए, हर गांव में गए सिंध में और हारियों की आवाज़ बने। उसके बाद 6 कनाल के मसले के ऊपर सिंध के हर गाँव में गए, पूरे सिंध के अंदर इन्होंने तहरीक चलाई और जो ग्रीन इनिशिएटिव था वो उसी के तहत ये 6 कनाल भी बन रहे थे, उसी के तहत ये कॉर्पोरेट फार्मिंग भी हो रही है। और मंसूबा हमें मालूम है ये कौन लोग ये मंसूबा लेकर आए हैं जिनकी ज़मीनों पे नज़रें होती हैं। साथ ही साथ ये बैरूनी कंपनियों को यानी जो कुछ हमारे अरब खलीजी ममालिक है वहाँ पे कंपनियों को ये ज़मीनें, इन किसानों की ज़मीनें, ये आप इनको देख सकते हैं जो सारे बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग भी हमारे और स्टेज पे भी जो बैठे हुए हैं सारे किसान, इनकी मेहनत, इनके आबाओ अजदाद की मेहनत को इनसे छीन के वो मुफ्त में बेचने की तैयारी कर रहे हैं खलीजी रियासतों को। तो ये पंजाब के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, पंजाब की ज़राअत पे बहुत बड़ा हमला है। हमें बहुत खुशी है कि सिंध से हमारे साथी जो पूरे पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, वो हमारे साथ शामिल हुए हैं और पंजाब के किसानों के लिए और पंजाब के मज़ारीन के लिए आज आवाज़ उठाएंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू।